آج کا دن ہم سب کے لیے باعث افتخار ہے کہ ایک سال قبل معرکہ حق آپریشن بنیان مرصوص میں اللہ تعالیٰ کی رضا سے پاکستان، اس کی عوام اور افواج پاکستان کو ایک بے مثال کامیابی ملی۔ 6 اور 7 مئی 2025 کی درمیانی شب سے 10 مئی تک دشمن نے پاکستان کی خود مختاری اور جغرافیائی حدود کی خلاف ورزی کر کے ہمارے قومی عزم و وقار کو آزمانے کی ناکام کوشش کی، جس کا منہ توڑ جواب پوری قومی وحدت اور عسکری قوت سے دیا گیا۔ معرکہ حق محض 2 ممالک یا افواج کے درمیان لڑی جانے والی روایتی جنگ نہ تھی، بلکہ در حقیقت یہ 2 نظریات کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ تھا، جس میں اللہ کے فضل سے حق فتح یاب اور باطل ہزیمت سے دوچار ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، جس کا ترجمہ ہے اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو ہوتا ہی مٹنے کے لیے ہے۔ معزز حاضرین، مئی 2025 کا معرکہ کوئی اچانک پیش آنے والا واقعہ نہ تھا، بلکہ ہندوستان کے جعلی اور غاصبانہ ہتھ کنڈوں کے وسیع تر رجحان کا حصہ تھا۔ 2001، 2008، 2016 اور 2019 کے نام نہاد واقعات یعنی فالس فلیگ آپریشنز اس بات کی دلیل ہیں کہ ہندوستان ماضی میں بھی الزام تراشی، مبالغہ آرائی، جنگی جنون اور محدود جاہلیت کے گمراہ کن تصور کے ذریعے پاکستان پر ناجائز جنگ مسلط کرنے اور طاقت کے زوم میں تنگ نظر اور قلیل مدتی سیاسی و عسکری مقاصد حاصل کرنے کی ناکام کوشش کرتا رہا ہے۔ الحمدللہ ہر بار پاکستان نے دشمن کے غلط اندازوں کو نہ صرف بے نقاب کیا، بلکہ اسے ہر بار شکست فاش سے دوچار کیا۔ اس جنگ میں بھی ہندوستان ایک بار پھر اپنی فرسودہ سوچ اور خود فریبی کا شکار ہوا۔ قوم کی امنگوں کے عین مطابق اس بار جواب معرکہ حق آپریشن بنیان مرصوص کی صورت میں دیا گیا، جس کا مقصد دشمن کی اس روش کو ہمیشہ کے لیے بے نقاب اور ناکام کرنا تھا، جس کے تحت وہ اپنی داخلی ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے ہر خود کردہ واقعے کا الزام وطن عزیز پاکستان پر لگا کر جنگی ہیجان پیدا کرتا رہا ہے۔ ہندوستان اس وہم و گمان میں تھا کہ وہ پاکستان کو عسکری جاہلیت اور سفارتی تنہائی کا نشانہ بنا کر طاقت کا توازن تبدیل کر دے گا اور خطے میں اپنی برتری ثابت کرے گا، لیکن در حقیقت عالمی اور عسکری ماہرین جانتے ہیں کہ ہندوستان کے خواب اس کے قد و کاٹ اور صلاحیت سے کہیں بڑھ کر ثابت ہوئے۔ دشمن شاید بھول چکا تھا کہ اہل پاکستان اور افواج پاکستان نہ تو پہلے طاقت کے غلبے سے مروب ہوئے اور نہ ہی آئندہ کبھی ہوں گے انشاءاللہ۔ تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ معزز حاضرین، ہم معرکہ حق کے عظیم شہداء کو کبھی بھلا نہیں سکتے، جنہوں نے اس فتح کی قیمت اپنے خون کی صورت میں چکائی۔ میں معرکہ حق کے تمام شہداء، بالخصوص نہتی عورتوں، بوڑھوں اور معصوم بچوں کو پوری قوم اور افواج پاکستان کی جانب سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اپنی جانیں نشاور کر کے اس پرچم کی لاج رکھی۔ معرکہ حق کے تمام شہداء اور ان کے ورثاء ہمارے سروں کا تاج ہیں، آپ کی قربانیاں ہماری آزادی کی ضامن اور ہم پر دائماً قرض ہیں۔ میں ان تمام غازیوں کو بھی قوم اور سپاہ پاکستان کی جانب سے سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے میدان جنگ میں شجاعت کی وہ تاریخ رقم کی کہ جس پر آنے والی نسلیں ہمیشہ ناز کریں گی۔ ہم اپنے شہداء کی قربانی کو امانت
اپنی طاقت کو ذمہ داری اور اپنی کامیابی کو خدائے بزرگ و برتر کا احسان سمجھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، میں اس موقع پر خصوصاً صدر اور وزیر اعظم پاکستان، وفاقی کابینہ، قومی اور صوبائی سیاسی قیادت اور تمام تر سیاسی جماعتوں کا خاص طور پر مشکور ہوں، جن کی لازوال سیاسی بصیرت، دور اندیشی، رہنمائی اور عزم و استقامت سے پاکستان کو یہ واضح نصیب ہوئی۔ الحمدللہ قومی قیادت، تمام حکومتی اداروں اور پاکستانی قوم نے ایک اکائی کے طور پر یہ پیغام دیا کہ ملکی خود مختاری، سرحدی سالمیت اور قومی عزت و وقار پر کوئی سمجھوتا قابل قبول نہیں۔ پاکستان کی سیاسی قیادت اور متحرک سفارتی نمائندوں نے پاکستان کے واضح موقف کو دنیا کے اعلیٰ ایوانوں میں پہنچا کر عالمی محاذ پر بھی کامیابی حاصل کی۔ اسی طرح پاکستانی میڈیا، صحافی برادری اور خاص کر ہمارے نوجوانوں نے جس طرح دشمن کے پروپیگنڈا، سائبر وارفیئر اور نفسیاتی چالوں کو ناکام بنایا، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ یہ معرکہ صرف میدان جنگ میں ہی نہیں بلکہ ملکی و قومی سطح پر معاشرے کے تمام شعبہ جات میں جیتا گیا۔ معزز حاضرین، کسی بھی ملک کی حقیقی طاقت اس کے عوام کی وحدت فکر و عمل اور ان کے جذبہ حب الوطنی میں مضمر ہے۔ معرکہ حق کی طاقتور جوہر وہ ہمہ گیر قومی اتفاق تھا جس کا مظاہرہ پاکستان کے عوام نے کیا۔ جب جنگ کے بادل منڈلائے تو ہم نے دیکھا کہ ہر فکری اور انفرادی شناخت پاکستانیت کے جست واحد میں ڈل گئی۔ مزدور، تاجر، طالب علم، جوان و بزرگ اور تمام پاکستانی مرد و زن دفاع وطن کے لیے ڈٹ گئے۔ ہماری آنکھوں میں وہ منظر تازہ ہے جب ہندوستان سے داغے گئے ہتھیار پاک سرزمین پر گرے تو عوام کا جمع غفیر ملک کے دفاع کے لیے امڈ آیا۔ قوم، حکومت اور افواج پاکستان کے درمیان وہ رشتہ دیکھنے کو ملا جس کے طفیل پوری قوم دفاع وطن کے لیے ایک سیسہ پلائی دیوار کی مانند صف آرا ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے عین مطابق یہ قومی جدت اس معرکے کے نام کی بنیاد بنی۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا وہ ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہوں۔ خواتین و حضرات، اس معرکہ میں افواج پاکستان نے نہ صرف حملہ آور دشمن کو اس کے تصور سے بڑھ کر ہزیمت بچائی بلکہ ہماری بری، بحری اور فضائی افواج کی پیشہ ورانہ مہارت اور اعلیٰ جنگی حکمت عملی نے دشمن کو پسپائی پر مجبور کیا۔ چیف آف ایئر اسٹاف کی قائدانہ سربراہی میں دشمن کی عددی لحاظ سے بڑی فضائیہ کا غرور خاک میں ملانے میں ہمارے شیر دل شاہینوں نے دور حاضر کی سب سے طویل اور نتیجہ خیز فضائی جنگ کی منفرد مثال قائم کی۔